بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارا موضوع ہے پل کی خوفناک تباہی سے بچا جائے، جس میں سر فہرست زلزلوں کا آنا ہے۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت کے افسر بد دیانت ہو جائیں، حکومت نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، جن کے سینوں میں دل نکل کر پتھر فٹ ہوئے ہوں گے، جنہیں انسانیت کے غم اور درد سے کوئی سروکار نہ ہوگا، انہیں صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا، ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ صرف حکومت والوں کی بات نہیں ہے، عوام کیسے ہوں گے؟ عوام بھی بد دیانت ہو جائیں گے، اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا، دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا، فراڈ کرنا ہنر سمجھا جائے گا، اور امانت کو ہڑپ کر جائیں گے، مانتے کھا جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، علماء کے قدم بھی اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور دین کا علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لیے طلب کیا جائے گا۔ قبیلے کی سرداریاں خاصوں کو ملیں گی، ظالموں کو ملیں گی، ان کے شر سے مسجدوں میں آگ بھڑک اٹھے گی، فرقہ واریت کی، نفرت کی اور تعصب کی، اور نادان خطیب وہ ایسی آگ لگائیں گے کہ سارا چمن جل کر راکھ ہو جائے گا، اور جو امت اوروں کو سایہ دینے والی تھی وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر لگ جائے گی۔ گانے والیاں عام ہو جائیں گی، جہاں ناچنے والے گانے والے، جہاں بلہ پکڑ کر کھیلنے والے قومی ہیرو کہلائے جائیں، وہاں امت کا ڈوبنا مقدر ہی ہو جاتا ہے، اور جہاں گھر گھر تہذیب ننگی ہو چکی ہو۔ آج کا کیبل ہمیں کیا دکھا رہا ہے؟ کون سا ایسا گھر ہے جہاں عزت کا دامن چاک نہ ہوا ہو، جہاں حیا کو اٹھا کے باہر نہ پھینک دیا گیا ہو، جہاں شرم و حیا کو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر دفن نہ کر دیا گیا ہو۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا، میں تمہیں قوموں کی تاریخ بتاؤں، جب قومیں ابھرتی ہیں اور عزت کی سیڑھیوں پر چڑھتی ہیں اور اقتدار کے منبر کو معزز کرتی ہیں، تو ان کا نغمہ تیروں کی سنسناہٹ، تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہوتا ہے، اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں، جب وہ پستی کا شکار ہوتی ہیں، اور جب وہ بے حس ہو کر مردہ ہو جاتی ہیں، تو پھر طبلہ اور سارنگی ان کا فن بن جاتا ہے، پھر تان سین ان کا لوک فنکار بن جاتا ہے۔ اور جب شراب پی جائے گی، شراب کی محفلیں سجیں گی، سب کو بلایا جاتا ہے، آ جاؤ میرے گھر میں، آج رات پارٹی ہے، شراب کی محفل ہے، ہمارے گھر میں آج محفل موسیقی ہے۔ بزرگوں سے سنا تھا، ایک دن آئے گا گھر گھر کنجری ناچے گی، ایک دن آئے گا گھر گھر کنجر خانہ بنے گا۔ کیبل نے آ کر ہر گھر کو کنجر خانہ بنا دیا۔ ننگا ناچ ہو رہا ہے اور شرم و حیا سے آنکھ نہ جھکے۔ ایک اور ظلم بھی ہے جسے کوئی بھی ظلم نہیں کہتا، وہ بہت بڑا ظلم نفاق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ جائے، یہ بڑا ظالم ہے۔ زمین تو کوئی کوئی دباتا ہے، قتل کوئی کوئی کرتا ہے، دکانیں قبضے گروپ کوئی کوئی ہیں، پر نماز نہ پڑھنے والوں سے تو دشت و صحرا بھر چکے ہیں، جنگل و بیابان بھر چکے ہیں، شہر و دیہات بھر چکے ہیں۔ یہ ظلم ساری زمین پر ہو رہا ہے کہ اللہ بلائے اور اٹھ کے نہ آیا جائے۔ تو پھر زلزلے آتے ہیں۔ دوستو، یہاں چند مثالیں ہیں، عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ظلم ہوتا ہے پہاڑ لرزنے لگتے ہیں، مظلوم کی فریادیں اللہ کے عرش کے کنگڑے ہلا دیتی ہیں۔ جب ظلم سے زمین بھرتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں۔ جب زنا عام ہوتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں۔ جب موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں پھر زلزلے آتے ہیں۔ جب شراب پی جاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ جب ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ جب باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ جب گانے والیاں محترم ہو جائیں تو پھر زلزلے آتے ہیں۔ جب مسجدوں میں لڑائیاں ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں۔ جب گھر گھر موسیقی کے گھنگرو بج رہے ہوں، جب چاروں طرف پائل کی جھنکار ہو تو پھر زلزلے
آتے ہیں جب ظالم زانی شرابیوں کو سردار بنا دیا جائے تو زلزلے آتے ہیں، جب حکومت کے قاضی جج افسران بد دیانت ہو جائیں تو زلزلے آتے ہیں، جب تاجر بد دیانت ہو جائیں، عوام سود ہور ہو جائیں تو زلزلے آتے ہیں، جب جوئے پر ساری قوم لگ جائے، جب انعامی بانڈ خرید کر دعائیں مانگی جائیں کہ میرا بانڈ نکل آئے، او ظالم کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی حرام کردہ چیز اللہ ہی سے مانگ رہے ہو۔ اللہ نے کہا جوا حرام ہے اور تم کہہ رہے ہو اللہ کرے میرا بانڈ نکل آئے، پھر جوئے پر جوا، جوئے کے نمبر خریدو، سیریل خریدو۔ اور میرے بھائیو جب ایسے سڑے عام جوا ہوگا تو زلزلے آئیں گے، جب سڑے عام لڑکیاں ناچیں گی تو زلزلے آئیں گے، اور جب مالدار بخیل ہو جائیں گے اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو زلزلے آئیں گے، علماء کے قدم اللہ کی بجائے محلوق کی طرف اٹھیں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب ماؤں کے آنسو پونچھنے کے لیے اولاد کے پاس وقت نہ ہوگا تو زلزلے آئیں گے، جب شراب پی جائے گی تو زلزلے آئیں گے، جب ریشم پہنا جائے گا اور مرد بھی سونا اس سے استعمال کریں گے جیسے عورتیں استعمال کرتی ہیں تو زلزلے آئیں گے، جب تک بدماشی اور عیاشی چار دیواری کے اندر اور چھت کے اندر ہوتی ہے میرا اللہ بھی درگزر کرتا ہے، لیکن جب ابل ابل کر بازاروں میں آ جائے، سڑکوں پر آ جائے، چھتوں پہ آ جائے، ایوانوں میں آ جائے اور کھلے عام آ جائے تو پھر یہ گٹر ہیں جو گند بن کے نکلا، غلاظت بن کے نکلا۔ اب زمین بھی اللہ پاک سے دعا کرتی ہے یا اللہ مجھے پاک کر، مجھے صاف کر، میں گندی ہو گئی ہوں، یا اللہ مجھے دھو دے۔ پھر اللہ جب دھونے پہ آتا ہے تو پھر طوفان آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، بارشوں میں سیلاب آتے ہیں، لوگ بہہ جاتے ہیں، اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا۔ اب غفلت کی آنکھ کھولو، اب عبرت کی نظر سے چاروں طرف دیکھو۔ میرے بھائیوں نشان ہیں چاروں طرف بکھرے ہوئے، پھیلے ہوئے ہیں، ہمیں توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ جو لبرلزم لوگ ہیں، لبرلزم کو فالو کرنے والے لوگ، جو لبرل نام نہاد لبرل لوگ، وہ کہتے ہیں بھائی یہ قدرت کا، نیچر کا ایک سسٹم ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، ان تکلفات کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبا ہے، اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ استغفر اللہ ولا قوت الا باللہ۔ دوستو ایسے لوگوں سے بچو، ایسے گناہوں سے بچو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دوستو دنیا فانی ہے، کسی بھی لمحے کا کوئی پتہ نہیں موت کب آئے گی، اپنے اللہ کو راضی کر لو، وہ ناراض ہے۔ یہ زلزلے، یہ بے موسمی بارشیں، یہ سیلاب، یہ وبائیں، یہ کرونا کیا سب بے وجہ ہیں؟ نہیں دوستو، نہیں دوستو، نہیں، یہ اللہ پاک کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں، وہ تمہیں بتا رہا ہے سدھر جاؤ، کل یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جلدی کرو، بچنے کی تیاری کر لو، ہو سکتا ہے تمہاری توبہ سے وہ مان جائے اور یہ بے موسمی بارشیں، یہ زلزلے، یہ وبائیں رک جائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو آخری بات کہہ کر جانا چاہوں گا، جلدی کرو، بچنے کی تیاری کر لو، کل کس نے دیکھی ہے، کل آنی ہے یا نہیں۔ ناظرین اگر یہ ہماری سپیچ اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ایسی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہو سکے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔